سلسلہ چل رہا ہے، جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، جو اللہ نے سورج کے، چاند کے، ستاروں کے راستے مقرر کیے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سلسلے میں اور اپنے اپنے اوقات میں اور اپنے اپنے راستوں میں جو ہے اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے رب ذوالجلال ان کو چلانا چاہتا ہے، اور کبھی بھی نظام کے اندر خرابی نہیں آئی، اور یہ نظام کے اندر خرابی نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اب کسی نے کہا کہ وہ ایک نہیں ہے، اللہ ہے تو صحیح لیکن وہ ایک نہیں ہے، متعدد ہیں، کئی ہیں، پیدا کرنے والا اور ہے، بارشیں برسانے والا اور ہے، اور دن رات کو چلانے والا اور ہے۔ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی کہ متعدد خدا ہے، تو فرمایا نہیں، ایسے لوگوں کو جواب دے دو هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، موجود بھی ہے لیکن ہے بھی وہ یکتا، وہ یکتا ہے، ایک ہے، متعدد نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر متعدد خدا ہوتے، کئی خدا ہوتے، تو فرمایا یہ زمین و آسمان کا نظام کب کا فساد کا شکار ہو جاتا اور کب کا یہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ متعدد خدا ہے تب وہ نظام کو چلا رہے ہیں، ایک سے جو ہے یہ نظام چلتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک ہی ہے اور وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ اگر متعدد ہوتے تو پھر نظام خراب ہوتا، پھر نظام تباہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خدا جو ہے وہ اگر سورج کو نکالنا چاہتا ہو اور دوسرا اس کو غروب کرنا چاہتا ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غروب بھی نہ ہو اور جو ہے وہ ایک طلوع کرنا چاہتا ہے، دوسرا غروب کرنا چاہتا ہے، ایک اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے، دوسرا اس کو غروب کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب دونوں خدا کو فرض کریں، ایک ہی طاقت کے اور ایک ہی لیول کے اور ایک ہی طرح کے ان کے اختیارات ہیں، تو پھر ظاہر ہے ایک اپنا زور لگائے گا، اپنا حکم چلائے گا، دوسرا اپنا حکم چلائے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر ایک چیز کو دو بندے، دو پہلوان، دو طاقتور، ایک قوت و طاقت کے مالک اگر اس کو کھینچتے ہیں، ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے نہ یہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ درمیان سے وہ رسہ ٹوٹ جائے گا، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، وہ چیز تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر ایک طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے تو پھر جو کمزور ہے وہ طاقتور کے مقابل کا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اگر دو خدا اپنی ایک طاقت، ایک طرح کے اختیارات اور ایک طرح کی حیثیت رکھتے ہوں، تو اگر ایک سورج کو طلوع کرنا چاہے اور دوسرا اس کو غروب کرنا چاہے تو پھر اس طریقے سے نظام جو ہے وہ بگڑ جانا تھا، اور ایک رات جو ہے وہ چاہتا ہو، دوسرا دن چاہتا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نظام قائم رہ سکے؟ یہ تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایک اتفاق کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ اب دونوں میں اتفاق ہو رہا ہے تو ایک کی بات کو دوسرا مان رہا ہے، تو جو دوسرا مان رہا ہے اور اپنے سے دوسرے کو فوقیت دے رہا ہے، تو جو فوقیت والا ہے، جو اعلیٰ طاقت والا ہے، جو زیادہ اختیار والا ہے اور جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے وہ تو خدا ہوا، لیکن جو پیچھے چل رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خدا کی حاجت ہی کیا ہے؟ اس خدا کی ضرورت ہی کیا ہے جب ایک جو ہے وہ
چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ دوسرا خدا ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے وہ خدا ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس طرح رب ذوالجلال نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان کے اندر متعدد خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام کب کا تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ یہ نظام کائنات جو سب قائم ہے یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کو چلانے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔